بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم ایل ٹی گریڈ اور جی آئی سی لیکچرر کے لیے کلاس نمبر 23 میں دو اہم غزل گو شعراء کو پڑھیں گے۔ شاد عظیم آبادی جو کہ دبستان عظیم آباد کی آبرو کہلاتے ہیں، اور یاس یگانہ چنگیزی جو کہ غالب شکن کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، ان دونوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے، آج کل ہم آپ لوگوں کو کلاس کے آخر میں ایم سی کیوز نہیں کرا رہے ہیں۔ نہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو ون لائنر پڑھایا جاتا ہے وہی آپ کو پھر سے ایم سی کیوز میں پڑھا کے وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ سبھی اہم غزل گو شعراء کو پڑھ لینے کے بعد مکس کر کے سبھی سے متعلق غزل گو شعراء سے متعلق سوالوں کو کریں گے، تاکہ جو کنفیوژن ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو جب ہم غزل گو شعراء کو پڑھ لیں گے تو ایک ساتھ سبھی سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز حل کریں گے۔ چلیے، شاد عظیم آبادی، ان کا اصلی نام یا پورا نام کئی بار پوچھا جا چکا ہے۔ سید علی محمد ان کا پورا نام تھا، تخلص ان کا شاد تھا۔ شاد انہوں نے کس کے کہنے پہ تخلص اختیار کیا تھا آگے بتایا جائے گا۔ ان کے والد کا نام سید اظہار حسین تھا، جن کو عباس مرزا کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی کہ شاد عظیم آبادی کے والد کی عرفیت عباس مرزا تھی۔ والدہ کا نام عارفہ بیگم تھا۔ شاد عظیم آباد یعنی کہ پٹنہ میں پیدا ہوئے، کب؟ 8 جنوری 1846 کو، اور یہیں پہ ان کا انتقال بھی ہوا تھا 7 جنوری 1927 کو۔ اپنے گھر میں شاد منزل میں یہ مدفون ہیں۔ تو شاد عظیم آبادی کا اصلی نام، ان کی جائے پیدائش اور جائے وفات آپ نے جان لی۔ انہوں نے شاعری کب شروع کی تھی؟ تو شاد عظیم آبادی نے 1860 عیسوی میں شاعری شروع کی۔ ان کے شاعری کے استاد تھے الفت حسین فریاد عظیم آبادی۔ تو یہ جو فریاد عظیم آبادی تھے، انہوں نے ان کو تجویز دیا تھا کہ اپنا تخلص ساد کر لو۔ تو یاد رکھیے گا، الفت حسین فریاد عظیم آبادی یہ شاد عظیم آبادی کے شاعری کے استاد تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے صغیر بالگرامی، عبرتی اور زخمی سے بھی اصلاح سخن لی ہے۔ الفت حسین فریاد نے ہی علی محمد یعنی شاد کو تخلص شاد تجویز کیا تھا۔ شاد غزل میں میر اور آتش سے اور مرثیہ میں میر انیس سے متاثر تھے۔ میر انیس نے پٹنہ کا سفر بھی کیا تھا۔ دیکھیے، میر انیس سے متعلق یہ سوال کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ انہوں نے کس کس شہر میں سفر کیا۔ تو پٹنہ، بنارس، حیدرآباد، یہ سب شہر میں یہ گئے۔ تو جب پٹنہ میر انیس آئے تھے، پٹنہ میں ان کی ملاقات شاد سے ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پٹنہ میں میر انیس کی ملاقات شاد سے ہوئی، تو آپ نے یعنی میر انیس نے شاد کو مرثیہ کہنے کا مشورہ دیا تھا، اور انہوں نے مرثیہ کہے بھی تھے۔ شاد عظیم آبادی کو 1891 عیسوی میں خان بہادر کا خطاب ملا۔ یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ خان بہادر کا خطاب کس کو ملا؟ شاد عظیم آبادی کو ملا، اور 1000 روپیہ سالانہ وظیفہ بھی آپ کو ملا تھا۔ شاد عظیم آبادی کے شعری مجموعوں کی بات کریں تو نغمہ الہام، میں خانہ الہام، حیات فریاد، رباعیات شاد، شروس مستی، فروغ ہستی، یہ سب ان کے شعری مجموعے ہیں۔ شاد کی غزلوں کا جو دیوان ہے وہ بھی نغمہ الہام کے نام سے ہی شائع ہوا۔ کس نے مرتب کر کے شائع کرایا تھا؟ حمید عظیم آبادی نے۔ حمید عظیم آبادی یہ شاد عظیم آبادی کے شاگرد تھے۔
انہوں نے شاد کی غزلوں کا دیوان 1928 عیسوی میں مرتب کر کے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا۔ شاد کے دیوان کا نام اندھیر نگری بھی ہے۔ اندھیر نگری یہ کس کے دیوان کا نام ہے؟ شاد عظیم آبادی کے۔ شاد عظیم آبادی کی مثنویوں کی تعداد کتنی ہے؟ 8 ہے۔ کون کون سی ان کی مثنویاں ہیں؟ نالہ شاد، نالہ دلکش، نغمہ جاں فضا، یاد حبیب۔ یہ کئی بار پوچھا جا چکا ہے۔ یاد حبیب کس کی مثنوی ہے؟ شاد عظیم آبادی کی ہے۔ چشمہ کوثر یہ بھی پوچھا جا چکا ہے، شاد عظیم آبادی کی ہے۔ ثمرۂ زندگی، نشان دلکش، نوید ہند۔ دیکھیے نوید ہند کو مادر ہند کے نام سے بھی شائع کیا گیا تھا۔ تو یہ 8 مثنویاں آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ان کے ناولوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو پہلا ناول ہے سورۃ الخیال ہے۔ یہ شاد عظیم آبادی کا پہلا ناول ہے۔ 1876 عیسوی میں منشی حسن علی کے ایما پر یہ ناول لکھا گیا۔ 3 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ پہلی جلد کا نام کیا ہے؟ سورۃ الخیال، دوسری جلد کا کاہیت المقال اور تیسری جلد کا حلیت الکمال۔ یہ 3 جلدیں ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ سورۃ الخیال یہ ان کا پہلا ناول ہے۔ دوسرا ناول ہے بدھاوا۔ 1889 عیسوی میں بدھاوا یہ ان کا دوسرا ناول شائع ہوا تھا۔ شاد عظیم آبادی کا ایک ناول پیر علی بھی ہے۔ پیر علی کا موضوع پہلی جنگ آزادی یعنی 1857 کا غدر ہے، ٹھیک ہے۔ فکر بلیغ یہ کیا ہے؟ فکر بلیغ یہ شاد عظیم آبادی کی مرثیوں کا مجموعہ ہے۔ ظہور رحمت کیا ہے؟ یہ شاد عظیم آبادی کی تصنیف ہے، ان کی رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ شروس ہستی یہ قطعات کا مجموعہ ہے۔ یہ ہم پہلے آپ کو ان کے مجموعہ کلام میں بتا چکے ہیں، شروس ہستی۔ تو یہ کیا ہے؟ قطعات کا مجموعہ ہے۔ اب شاد عظیم آبادی کے بارے میں کچھ نظریات دیکھ لیتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں کہ شاد کی اہمیت ادبی بھی ہے اور تاریخی بھی ہے۔ تاریخی اس معنی میں کہ جب غزل کے اوپر حملے ہو رہے تھے اور چاند ماریاں ہو رہی تھیں، اس زمانے میں شاد غزل کے علم کو بلند کیے رہے۔ تو یہ ہیں شمس الرحمن فاروقی جو شاد کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ شاد کی ایک خود نوشت ہے، میں نے ابھی نہیں بتایا شاد کی خود نوشت کا نام۔ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے کہ شاد کی خود نوشت کا نام کیا ہے۔ جب قاضی عبد الودود کو بت شکن محقق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب قاضی عبد الودود نے، ان کا تعلق بھی پٹنہ سے ہی تھا، پٹنہ سے یہ رسالہ معاصر نکالتے تھے، ٹھیک ہے، تو جب قاضی عبد الودود نے شاد عظیم آبادی کی خود نوشت پڑھی تو ان کو جھوٹوں کا بادشاہ کہہ دیا۔ یعنی کہ شاد عظیم آبادی کی خود نوشت کا جائزہ لینے کے بعد قاضی عبد الودود نے ان کو جھوٹوں کا بادشاہ کہا۔ نور الحسن نقوی نے شاد عظیم آبادی کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کہا ہے۔ یہ بھی کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ دبستان عظیم آباد کی آبرو کسے کہا جاتا ہے؟ شاد عظیم آبادی کو کہا جاتا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ نور الحسن نقوی نے۔ میں نے آپ کو سجیسٹ کی تھی ان کی کتاب نور الحسن نقوی کی تاریخ ادب اردو، اسے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ LT گریڈ GIC میں کافی سوالات یہاں سے پھنستے ہیں۔ سلیمان ندوی کا ایک قول ان کے بارے میں، موجودہ اساتذہ میں شاید سعد کا ہم عصر کوئی دوسرا نکل سکے جس نے ہماری محفل ادب کا پچھلا کمال دیکھا ہو اور استادان کہن کی صحبت اٹھائی ہو۔ تو یہ جو قول ہے سلیمان ندوی کا ہے، سید سلیمان ندوی نکوس سلیمانی انہوں نے لکھی تھی، جس میں انہوں نے اردو کی جائے پیدائش سرزمین سندھ قرار دی تھی۔
شاعر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر میر کے سادہ اور بے ساختہ انداز بیان میں آتش کی رنگینی کی آمیزش کر دی جائے تو شاعر کا اسلوب وجود میں آتا ہے، یعنی کہ میر کی سادہ اور بے ساختہ انداز بھی ہے اور آتش کی رنگینی، دونوں کا امتزاج شاد عظیم آبادی کی شاعری میں ہے۔ تو شاد عظیم آبادی سے متعلق ہم نے کچھ اہم باتیں آپ کو بتا دی۔ ان کی خود نوشت کون سی ہے آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے ان کے کچھ اشعار، کیونکہ اشعار پوچھ لیے جاتے ہیں۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، شاد عظیم آبادی کا شعر ہے۔ یہ بزم میں ہے، یہ نہیں میں، یہ بزم میں ہے، یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں، مینا اسی کا ہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ شاد عظیم آبادی کا ہے۔ تڑپ اے دل، تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے، خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے۔ یہ شاد عظیم آبادی کا شعر ہے۔ کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب اے ساقی، خم آئے گا صراحی آئے گی تب جام آئے گا۔ تو یہ شعر بھی کس کا ہے؟ یہ شعر شاد عظیم آبادی کا ہے۔ ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسوں وہ خواب ہیں ہم۔ یہ شعر شاد عظیم آبادی کا بہت مشہور ہے، اکثر پوچھ لیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ابھی بھی ایک عمر پہ نہ جینے کا نہ انداز آیا، زندگی چھوڑ دے پیچھا میرا میں باز آیا۔ یہ شعر شاد عظیم آبادی کا۔ سن چکے جب حال میرا لے کے انگڑائی کہا، سن چکے جب حال میرا لے کے انگڑائی کہا، کس غضب کا درد ظالم تیرے افسانے میں تھا۔ یہ شعر بھی کس کا ہے؟ شاد عظیم آبادی کا۔ اب یاس یگانہ چنگیزی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان کا اصلی نام کئی بار پوچھا جا چکا ہے، مرزا واجد حسین تھا۔ پہلے ان کا تخلص یاس تھا، پھر بعد میں یگانہ اختیار کر لیا۔ ان کا تاریخی نام مرزا افضل علی بیگ تھا۔ یگانہ چنگیزی 1301 ہجری بمطابق 1884 عیسوی میں پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ شاد عظیم آبادی بھی پٹنہ میں پیدا ہوئے اور یگانہ چنگیزی بھی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا انتقال 1956 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ لکھنؤ میں آئے تھے علاج کرانے، پھر لکھنؤ میں ہی رہ گئے۔ مرزا یگانہ کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا اور عرفیت ان کی پیارے مرزا تھی۔ یگانہ نے 1904 میں کلکتہ کا سفر کیا اور مٹیا برج میں واجد علی کے خاندان کے 2 افراد یعنی شہزادہ محمد یعقوب علی اور شہزادہ محمد یوسف علی مرزا کی انگریزی تعلیم پر یہ مقرر ہوئے تھے۔ 1905 میں لکھنؤ کا سفر کیا علاج کی غرض سے اور لکھنؤ میں ہی ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ گزرا۔ ان کی شادی ہوئی تھی مرزا محمد شفیع کی بیٹی کنیز حسین سے 1913 میں۔ مرزا محمد شفیع انہوں نے مباحثہ گلزار نسیم کو مرتب کیا تھا۔ مباحثہ گلزار نسیم کیا ہے؟ گلزار نسیم سے متعلق چکبست و شرر کا آپسی مارکہ ہے جس کو مارکہ چکبست و شرر کہتے ہیں۔ یہ مارکہ مرتب کیا تھا، لکھا تھا حکیم مرزا محمد شفیع نے اور انہی کی بیٹی سے یگانہ کی شادی ہوئی تھی۔ بیٹی کا نام کنیز حسین تھا، ٹھیک ہے۔ یگانہ نے پہلے سید علی خاں بیتاب عظیم آبادی سے مشورہ سخن کیا اور پھر شاد عظیم آبادی سے اصلاح سخن لی۔ 1920 سے 1927 تک یاس اور پھر بعد 1927 کے بعد میں یگانہ تخلص استعمال کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ شورائے لکھنؤ چونکہ غالب کے مقلد تھے اس لیے یگانہ اپنے آپ کو آتش کا مقلد کہتے تھے۔ ان کے مجموعے کا نام نشتر یاس ہے۔ نشتر یاس میں انہوں نے اپنے آپ کو خاک پائے آتش لکھا
اپنے آپ کو یہ آتش پرست کہتے تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے چراغ سخن، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو آتش پرست کہا تھا، یعنی خواجہ حیدر علی آتش کو یہ بہت مانتے تھے۔ غالب شکن اور غالب کا چچا اپنے آپ کو انہوں نے کہا تھا۔ غالب شکن ان کا لقب ہے، یاد رکھیے گا۔ یگانہ کے غالب شکنی کا آغاز ان کے پہلے شعری مجموعے نشتر یاد سے ہوتا ہے۔ 1914 میں نشتر یاد شائع ہوا تھا۔ یگانہ نے غالب شکنی کے متعلق ایک رسالہ غالب شکن کے نام سے 1934 میں لکھا تھا۔ یگانہ اپنے آپ کو امام الغزل، خداوند معانی، ابو المعانی، مجاہد العصر اور غالب جنگ لکھا کرتے تھے۔ یہ ان کے القاب تھے، ٹھیک ہے۔ امام الغزل، خداوند معانی، ابو المعانی، مجاہد العصر اور غالب جنگ۔ یگانہ نے پہلی مرتبہ اپنے نام کے ساتھ چنگیزی کا اضافہ 1932 میں کیا۔ ان کے رباعیوں کا مجموعہ ہے ترانہ۔ ترانہ کا انتساب انہوں نے چنگیز خان کے نام سے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ چنگیز خان کو انہوں نے پیغمبر قہر و عذاب اور شہنشاہ بنی آدم لکھا تھا۔ ان کا شجرہ نسب چنگیز خان سے ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے نام کے آگے چنگیزی بھی جوڑ لیا تھا، اور اپنی ایک کتاب جس کا نام ہے ترانہ، جو کہ رباعیوں کا مجموعہ ہے، اس کا جب انتساب لکھا تو چنگیز خان کے نام لکھا۔ یگانہ نے 1919 میں انجمن خاصان ادب کے نام سے ایک ادبی انجمن بھی بنائی تھی۔ 1924 میں اٹاوا جا کر اسلامی ہائی اسکول میں انہوں نے ملازمت حاصل کر لی، اور اٹاوا سے ہی انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا جس کا نام ہے صحیفہ۔ یاس یگانہ چنگیزی نے اپنا رسالہ صحیفہ کہاں سے نکالا تھا؟ اٹاوا سے نکالا تھا۔ اٹاوا میں یگانہ کے فانی اور جگر سے بھی دوستانہ مراسم تھے، ٹھیک ہے۔ اودھ اخبار سے بھی یگانہ جڑے تھے، لکھنؤ کا جو اودھ اخبار ہے۔ 1956 میں لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی۔ دیکھو نشتر یاس تو میں نے بتا ہی دیا کہ ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے، اپریل 1914 میں شائع ہوا تھا۔ دوسرا ان کا مجموعہ کلام اور موسٹ امپورٹنٹ مجموعہ کلام، جو کہ کئی بار پوچھا جا چکا ہے، آیات وجدانی ہے، ٹھیک ہے۔ 1927 میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا، دوسرا 1934 میں اور تیسرا 1945 میں۔ تو پہلا یاد رکھیے گا، پہلا پوچھ سکتا ہے۔ آیات وجدانی کن کا شعری مجموعہ ہے؟ چنگیزی کا۔ کب شائع ہوا پہلا ایڈیشن؟ 1927 میں۔ ترانہ یہ ان کا تیسرا مجموعہ کلام ہے جو صرف رباعیات پر مبنی ہے۔ جس طرح سے فراق گورکھپوری کا روپ صرف رباعیوں پہ، ویسے ہی ان کا ترانہ صرف رباعیات پہ مشتمل ہے۔ 1933 عیسوی میں یہ شائع ہوا تھا۔ گنجینہ یگانہ کے اس مجموعہ میں آیات وجدانی کی تینوں طباعتوں میں شامل کلام کے علاوہ ترانہ کی تمام رباعیاں بھی شامل ہے، تو یہ گنجینہ ہے۔ گنجینہ کو کس نے مرتب کیا؟ علی سردار جعفری نے۔ علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا، ٹھیک ہے۔ کب ملا تھا آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے۔ کجکول یہ ایک بیاس تھی جس میں یگانہ اپنے پسندیدہ اشعار، نکات علمیہ، لطائف شعرا وغیرہ درج کرتے تھے۔ چراغ سخن اور صورت کاذبہ یہ دونوں ان کی اہم کتاب ہیں، یاد رکھیے گا۔ صورت کاذبہ کا پورا نام ہے صورت کاذبہ المعروف بخرافات عزیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب باتیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ چلیے اب ان سے متعلق کچھ اشعار۔ فکر انجام نہ آغاز کا کچھ ہوش رہا، 4 دن تک تو جوانی کا عجب جوش رہا۔ ہنس کے کہتا ہے کہ گر اپنا قفس کو سمجھو، سبق الٹا میرا صیاد پڑھاتا ہے مجھے۔ شعر کس کا ہے؟ چنگیزی کا ہے۔ آ رہی ہے یہ صدا کان میں ویرانوں سے، آ رہی ہے یہ صدا کان میں ویرانوں سے،
کل کی ہے بات کیا بات تھے دیوانوں سے، مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر تیشے سے مر جانا نہیں آتا۔ تیشا سمجھتے ہیں؟ جس سے پہاڑ توڑتے ہیں، اپنی بھاشا میں کہا جائے تو راما، جس سے فرش وغیرہ توڑتے ہیں، پتھر وغیرہ توڑتے ہیں۔ گناہ گن کے میں کیوں اپنے دل کو چھوٹا کروں، سنا ہے تیرے کرم کا کوئی حساب نہیں۔ یہ شعر بھی یاس یہ گانا چنگیزی کا ہے۔ درد ہو تو دوا بھی ممکن ہے، درد ہو تو دوا بھی ممکن ہے، وہم کی کیا دوا کرے کوئی، وہم کی کیا دوا کرے کوئی۔ تو یہ سب آپ نے اشعار پڑھ لیے یاس یہ گانا چنگیزی کے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کچھ سوالات پوچھ لوں، بتائیں گے؟ یاس یہ گانا چنگیزی نے اپنے آپ کو آتش پرست اپنی کس کتاب میں لکھا، یہ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ کچھ لوگ پی ڈی ایف کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں، آپ لوگ پریشان مت رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کو سارا مٹیریل دستیاب کرا دیں گے، ٹھیک ہے؟ پی ڈی ایف پہلے بھیج دینے سے آپ لوگ کلاسز نہیں دیکھتے ہیں، تو صرف پی ڈی ایف لے لیں گے تو نہ پی ڈی ایف پڑھیں گے نہ کلاسز ہی دیکھیں گے، تو اس لیے آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم نے ٹمپریری پی ڈی ایف بھیجنا ٹیلی گرام پہ روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے ختم کرتے ہیں کلاس کو، ملیں گے اگلے کلاس میں۔ تھینک یو ویری مچ۔